رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے آج پاک سرزمین پارٹی کو ہارنے، الیکشن کے ہار کے باوجود، میں اس کی ڈسکشن میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا الیکشن میں، لیکن اس کے باوجود آج پاک سرزمین پارٹی جیتنے والوں سے زیادہ مضبوط اور مقبول جماعت ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ آج ہماری پوزیشن ہے۔ اور اسی وجہ سے جب حق اور سچ پھیل رہا ہے تو ہمارے قافلے میں بہت تیزی سے ساری زبانیں بولنے والے لوگ بہت تیزی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی ہے۔ ویسے روزانہ ہی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں شمولیت ہو رہی، لیکن آج کے اس موقع پہ ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں اور بھی کرنی تھیں، اور آج آپ کو بلا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک زمین پارٹی کے قافلے میں جناب عبد الرحمان داوی ہمارے پختون بھائی ہیں، یہ کراچی میں یہ رہتے ہیں، بزنس مین ہیں۔ آپ نے خلیل موٹرز کا نام سنا ہوگا، اس کے ون آف دی اونر ہیں الحمدللہ، اس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اور ان کے تمام احباب، ان کے خاندان کے لوگوں کی دعائیں، ان کی سپورٹ، ان کے والد صاحب کی دعائیں، سپورٹ اور تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج یہ الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن رہے ہیں، اور میں ان کو اس موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاک زمین پارٹی 28 فروری کو اسی مہینے اس کراچی میں سہراب گوڈ کے مقام پر الآصف اسکوائر کے پیچھے صرف پختونوں کا ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہی ہے، صرف پختونوں کا، کہ اس میں صرف پختون زبان بولنے والے لوگوں کا اجتماع ہوگا، اور ہم پاک سرزمین پارٹی کے بینر کے نیچے وہ سب لوگ جمع ہوں گے۔ کراچی میں ہونے والے پختونوں کی گیدرنگ کے انشاءاللہ تعالی ہم اب تک کی تاریخ کا بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، میرے رب نے چاہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شہر پچھلے 50 سالوں سے رنگ، نسل، ذات پات اور مسلک کی بنیادوں پر لڑتا رہا ہے، جھگڑتا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کو کٹوایا گیا ہے۔ اس شہر میں ظلم ہوا ہے، اس شہر میں اندرونی دشمن اور بیرونی دشمنوں نے مل کر اس ڈیوائیڈ کو، اس فالٹ لائن کو، جو کہ ایتھنک فالٹ لائن ہے، جو کہ سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، جو کہ پارٹیز کی پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں، 3 فالٹ لائنز ہیں اس شہر کے اندر۔ ان فالٹ لائنز کو، اس درار کو دشمن نے اور وسیع کیا ہے، اس کو اور گہرا کیا ہے، اور انہی فالٹ لائنز میں کے درمیانی ساری لڑائی ہوئی ہے۔ یا تو یہاں پر شیعہ سنیوں کی لڑائی ہوئی ہے، یا تو یہاں پر سندھی مہاجر پختون بلوچوں کی لڑائی ہوئی ہے، یا پھر یہاں پر ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، ANP اور PTI، ان میں آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ PSP تو بعد میں بنی ہے، PSP سے تو کسی کی لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ PSP نے تو آنے کے بعد ان ساری لڑائیوں کو ختم کیا ہے، ختم کروایا ہے۔ ہم نے جو نیریٹو دیا ہے یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے لوگوں کو، اس سے الحمدللہ آج اس شہر میں امن ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے 20 سے 22 لوگ مرتے تھے شہر میں، نہ مارنے والے کو پتا تھا کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا تھا کیوں مار رہا ہے۔ آپریشن تو بہت سالوں سے، 40 سالوں سے شہر میں ہو رہا ہے، لیکن امن نہیں آ پایا تھا۔ اللہ نے یہ کام ہمارے ذریعے کروایا، اللہ نے یہ آواز ہمارے ذریعے لگوائی، اور ہم نے آ کر 4 سالوں میں یہ آواز لگائی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مطلب بھی وہی ہے، ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ اس پورے 5 سال ہو جائیں گے، 3 مارچ 2016 کو ہم آئے تھے، 3 مارچ 2021 کو 5 سال ہمیں پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے پلٹ کر کسی کو ایک پتھر نہیں مارا۔ ہمارے 7 ساتھیوں کو خون میں نہلایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اس جرم کی پاداش میں کہ وہ بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں۔ آج ان کے اسی پاک خون کے صدقے
آج حبیب بھائی اور عبد الرحمان بھائی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پیچھے ہمارے پختون ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو الاسف اسکوائر سے جن کا تعلق ہے، جن کا تعلق بنارس سے ہے، جن کا تعلق قائد آباد سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ شیری جینا کالونی سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ اور کراچی کے بہت سارے، ہمارے پاس شریف احوان صاحب ہیں، نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، ہمارے پاس طارق ترین ہے جو کہ ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، یہ ہمارے پاس اشفاق منگی ہیں، ہمارے پاس مقبول ابڑو ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر موہن ہیں، یہ وہ عطا اللہ کرد ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں، ہمارے سینئر ہمارے مرکزی رہنما ہیں. تو ہمارے اور میں میرا مقصد نام سب کے لینا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک زمین پارٹی آج ایک گلدستہ ہے. پاک زمین پارٹی تمام زبانیں بولنے والوں کا آج الحمدللہ گلدستہ ہے. یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس شہر میں آج میں بتانا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کے تعصب کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے اس تعصبانہ گورنمنٹ کی وجہ سے، یقین جانیے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں مہاجر نام پر سیاست کروں، میں مہاجر نام پر دلوں میں آگ لگاؤں، میں مہاجر نام پر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کروں اور اپنے ووٹ کماؤں. لیکن یہ رستہ ٹھیک رستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو آج پیپلز پارٹی کراچی، حیدرآباد اور تعصب کی بنیادوں پر ظلم کر رہی ہے، یا یہ جو لکھ رہی ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کرے جاب کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے، یا حیدرآباد والا زحمت نہ کرے جاب کے لیے ایڈمیشن کے لیے، ایک نوکری نہیں دی، پانی چھین لیا، کچرے میں شہر کو جو ہے وہ ڈال دیا، سیوریج کا نظام اٹھا لیا، ایک بس نہیں دی ہے، ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے سستی شہرت کے لیے ہم نے مہاجر نام پر سیاست نہیں کی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو مہاجروں پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، یہ سندھی نہیں کر رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. یہی پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے سندھیوں پر بھی ظلم کر رہی ہے. یہی پیپلز پارٹی تھر کے بچوں پہ بھی ظلم کر رہی ہے جو روزانہ مر جاتے ہیں. یہی پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے ان بچوں پہ بھی ظلم کر رہی ہے جن کو کتے کاٹتے ہیں اور ان کو ویکسین لگانے کے لیے، پورے لاڑکانہ میں ویکسین نہیں ہے، کراچی میں تک آتے ہیں وہ اور یہاں پر ویکسین لگنے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں بچے. یہی پیپلز پارٹی نہ پانی دے رہی ہے، نہ روزگار دے رہی ہے، نہ روٹی دے رہی ہے، نہ کپڑا دے رہی ہے، نہ مکان دے رہی ہے. تو میں یہ بہت آسانی سے یہ کر سکتا تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رستہ ٹھیک رستہ نہ پہلے تھا نہ آج ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا گیا. اس ملک میں اقلیتوں کو ایک مقام دیا گیا، دوسرے مذاہب کو ایک مقام دیا گیا، لیکن یہ ملک اس کلمے کے اوپر بنایا گیا. جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ رسول کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس رسول کی امت میں اپنی سیاست کی وجہ سے کوئی توڑ پیدا کرے گا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اپنی سیاست کی وجہ سے نسلوں کو لڑائے گا، دشمنی کرے گا، خدا کی قسم اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا، اس سے ناراض ہوگا. اور اگر اس کو ناراض کر دیا، رب کو اور اس کے رسول کو، تو کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اللہ نے ناراض ہو کر پانی چھین لیا، اللہ نے ناراض ہو کر گٹر لائنیں ابال دی، اللہ نے ناراض ہو کر کچرے سے شہر کو ابال دیا، اللہ نے ناراض ہو کر بجلی چھین لی، گیس چھین لی، روزگار چھین لیا، تباہی بربادی ہو گئی ہے. یہ کسی وزیر اعظم سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کسی وزیر سے ٹھیک نہیں ہوگا. تم 100 دفعہ وزیر بنا لو، تم 100 دفعہ وزیر اعظم بنا لو، اگر رب کو راضی نہیں کرو گے، رب کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتھر ٹوٹ کر نہیں گرتا. تم سمجھتے ہو تمہاری نوکری مل جائے گی، تمہاری اکانومی رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنے اعمال ٹھیک. کوئی جمہوریت وموریت تمہاری کوئی کام نہیں آ پائے گی، کوئی وزیر اعظم تمہارے کام نہیں آ پائے گا اگر رب ناراض ہے. رب کو ناراض کر کے وزیر اعظم تن کے برابر کا کام تمہارا ہمارا نہیں کر سکتا. اور رب کو راضی کرنا کسی وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے. ہم کر رہے ہیں،
ہمارا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ پی ایس پی نے اس میں پہل کی ہے۔ ہم چلے گئے سوراب گوٹ جا کر پختونوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے لیاری جا کر بلوچوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے چکرا گوٹ جا کر سندھیوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے لاڑگانہ جا کر اپنے سندھی بھائیوں کو گلے لگایا، بنگالیوں کو گلے لگایا، ہزارے والوں کو گلے لگایا، مہاجروں کو گلے لگایا۔ یہ کام ہے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو جس کو جو سیاست کرنی ہے کرے، لیکن اس سیاست کے بنا پر ایک دوسرے کی جان لینا بند کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک ہماری بات سنی جا رہی ہے، کشمیر سے لے کر کشمیر تک ہماری بات سنی جا رہی ہے، اور پاکستان کو آج کوئی بھی اس ہیجان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے، ہر کسی نے پولرائزیشن کر رکھی ہے۔ ایک ابھی سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ اپوزیشن کی بات مانے یا حکومت کی بات مانے۔ صبح سے لے کر رات تک ٹی وی دیکھو، لڑائی 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 لڑائی، نہ کسی کو عوام کی فکر ہے، نہ کسی کو ان کی روٹی کی فکر ہے، نہ کسی کو ان کی مہنگائی کی فکر ہے، اور ہم دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ غریب عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لگاتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے تمہارا، کوئی تمہیں سیدھے صحیح اس ٹریک پہ لانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پاک سرزمین پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پہلے دن سے لے کر آج تک ہم وہ رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کسی کی ہار نہیں ہے۔ ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے۔ ہم جیتیں گے تو کوئی ناکام نہیں ہوگا، ہم جیتیں گے تو سب کامیاب ہوں گے۔ اور اسی تحت اسی بات کو اور انڈورس کرنے کے لیے، اسی بات کو اور پختہ کرنے کے لیے، اسی بات کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی 28 فروری کو سہراب گوٹ پر الاسف اسکوائر کے پیچھے انشاءاللہ تعالی صرف پختونوں کا، کراچی میں صرف پختونوں کا ایک عظیم و شان جلسہ عام کرنے جا رہی ہے۔ ایسی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ساری نسلوں تک انشاءاللہ تعالی زبان کی بنیاد پر اس شہر میں انشاءاللہ تعالی لڑائی ختم ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو۔ زبان کی بنیاد پر ہمیں کوئی لڑانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد ایک ہوگا کہ ہم کسی طرح سے مظلوم انسانوں کی خدمت کر سکیں، جو دکھی ہے اس کو ہم زندگی کی ضروریات پہنچا سکیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی زبان کون سی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مسلک کون سا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مذہب کون سا ہے۔ اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ دکھی ہے، اگر اس کو مدد چاہیے، تو پاک سرزمین پارٹی وہ پارٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے مشکل وقت میں کھڑی ہے۔ میں یہاں پر حکومت سندھ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بات ختم کروں گا اور عبد الرحمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ادا کریں۔ میں حکومت سندھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو ڈرامہ رچا رکھا ہے کہ جب تک سینسس کے رزلٹ کنفرم نہیں ہوں گے وہ الیکشن نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی اس والی بات کو رد کیا جائے۔ الیکشن سینسس کے رزلٹ سے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو تو 2018 کے الیکشن کے ایپیسوڈز نکال کر دیکھ لیں۔ 2018 کے الیکشنز بھی اسی طرح کرائے گئے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ سینسس پہلے ہو گئے تھے، 2017 میں اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا، پروویژن رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، اور پچھلے سینسس کے اوپر چھوٹی ہلکی پھلکی ڈیلیمیٹیشن کرا کر پچھلے ہی سینسس کے اوپر الیکشن کرا دیے گئے۔ یہ بلدیاتی انتخابات روکنے کی یہ تعویلیں ہیں، یہ نہ کرانے کی تعویلیں ہیں، یہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول پر نہ بھیجنے کی، نہیں پہنچانے کی تعویل ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے حکمران جو کہ سو کولڈ جمہوری کہتے ہیں اپنے آپ کو، جب کوئی ڈکٹیٹر آ جائے ان سے وزارت عظمیٰ چھین لے، ان سے وزیر اعلیٰ چھین لے، ان کی جو ہے وہ وزارتیں چھین لے، ان سے ایم پی ایم این شپ چھین لے، یہ فوراً جمہوری بن جاتے ہیں، ان کو فوراً آئین یاد آ جاتا ہے۔ وہی آئین یہ کہہ رہا ہے کہ اختیارات اور وسائل اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرو۔ نہیں سنتے بات، نہیں مانتے آئین کی بات۔ پورے ملک میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈس فنکشنل کر رکھا ہے، اور نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اگر ان کے اپنے الیکشن 2 دن بھی لیٹ ہوتے تو کیا یہ یہی تعویلیں کرتے؟ آسمان سر پر اٹھا لیتے۔